ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ ایک اعتراض ان کا ہوتا تھا کافروں کا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا۔ اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں کر دیا ہماری رہنمائی کے لیے؟ کاش کوئی فرشتہ نازل ہو جاتا۔ قرآن کریم میں اور بھی مقامات پہ اس کا ذکر موجود ہے۔ فرشتہ نازل ہوتا، اس کے معمولات ہم سے بالکل مختلف ہوتے، نہ وہ کھاتا نہ وہ پیتا نہ وہ شادی کرتا، یہ کیا کہ ہمارے جیسے ایک انسان کو نازل کر دیا، ایک انسان کو نبی بنا دیا، معاذ اللہ۔ وہ یہ کہتے تھے ہمارے جیسے ایک انسان کو نبی بنا دیا، اور یہ تو بازاروں میں بھی جاتے ہیں، یہ تو کھاتے پیتے بھی ہیں، یہ تو ہماری ہی طرح رہتے ہیں، یہ تو ہماری ہی طرح رہتے ہیں، تو ان کو ہماری ہدایت کے لیے کیوں نازل کیا؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ اسی طریقے سے اور بھی انبیاء کے بارے میں ان کی اقوام نے اس طرح کی باتیں کی کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، یہ تمہیں بتاتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے جیسے بشر تو ہیں، حالانکہ یہ تمہارے جیسے انسان ہیں، تو یہ تمہیں بتا رہے ہیں خدا کی باتیں، تو ان کو کہاں سے یہ معرفت ہو گئی؟ ہمیں تو یہ معرفت آج تک نہیں ہوئی، تو یہ اور ہم ایک ہی جیسے ہیں، تو پھر ان کے پاس وہی کیسے آتی ہے، ہمارے پاس وہی کیسے نہیں آتی؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہاں پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجتے تو اس کو بھی لباس بشریت کے ساتھ بھیجتے، اس کو بھی بشریت کا لبادہ اڑا کر بھیجتے، اور وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اس کو وہی پہناتے جو یہ لوگ پہنتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے آ کر تمہیں سکھانا تھا کہ پہننا کیسے ہے، اس نے آ کر تمہیں سکھانا تھا کہ کھانا کیسے ہے، اس نے آ کر تمہیں زندگی گزارنے کے آداب سکھانے تھے۔ اگر وہ کوئی اور مخلوق ہوتا، نہ وہ سوتا نہ وہ کھاتا نہ وہ بازار میں جاتا، تو پھر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیا خریدنا ہے، کیسے خریدنا ہے، بازار کے اخلاق کیا ہیں، بزنس ایتھکس کیا ہیں، یہ کیسے پتہ چلتے؟ کس وقت سو جانا ہے، کس وقت پھر بیدار ہو جانا ہے، نمازیں ادا کرنی ہے، کھانا ہے تو کون سے ہاتھ سے کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس طرح کا کھانا ہے، یہ ساری چیزیں کون سکھاتا؟ اگر کوئی فرشتہ آتا، فرشتے نے تو نہ کھانا تھا نہ سونا تھا، نہ اس نے شادی کرنی تھی، نہ اس نے بازاروں میں جانا تھا، نہ اس نے باغات میں جانا تھا، نہ اس نے لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا تھا۔ تو یہ معاملات سکھانے کے لیے جب انسانوں کو سکھایا جا رہا ہے تو لازماً کوئی انسانی بھیجا جانا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر فرشتہ بھی ہم بھیجتے تو بھی اس کو بشریت کا لبادہ اڑا کے بھیجتے تاکہ وہ تمہیں سکھا سکے، وہ تمہیں پہن کے دکھائے کہ ایسے پہنتے ہیں، وہ تمہیں سو کے دکھائے کہ ایسے سوتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، وہ تمہیں کھا کے دکھائے کہ ایسے کھاتے ہیں۔ تو یہ اس کا جواب اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ آگے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار یہ یہودی کیا کرتے تھے، بلکہ قرآن کریم میں یہاں تک بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یہ لوگ کفار پر فتح حاصل کیا کرتے تھے، حضور کا نام لیتے تھے، حضور کے واسطے دیا کرتے تھے، حضور کے وسیلے پیش کیا کرتے تھے۔ وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے یہ یہودی، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر ذکر تو موجود تھا ایک آخری نبی نے آنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے محبوب ہوں گے، ان کی صفات بھی مذکور تھیں، تو پتہ تو ان کو تھا، تو یہ آخری نبی کا وسیلہ دے کر، آخری نبی کے واسطے دے کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، قرآن کہتا ہے یہ کہتے تھے کہ اللہ آخری نبی کے واسطے سے، آخری نبی کے صدقے میں، آخری نبی کے وسیلے سے ہمیں ان کافروں کے اوپر فتح عطا فرما دے، جب کبھی ان کا کوئی مقابلہ ہوتا تھا، جب کبھی ان کی کوئی جھڑپ ہوتی تھی، اور اللہ رب العزت ان کو آخری نبی کے نام پر کامیاب کر دیتا تھا، انہیں کامیابی مل جاتی ہے۔ لیکن جب وہ آخری نبی آ گئے پھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اب یہ عجیب بات ہو گئی کہ بھائی ان کو تو تم جانتے تھے، ان کو تو تم پہچانتے تھے، ان کے نام سے تم فتح حاصل کیا کرتے تھے، جب یہ آ گئے تو اب ایمان تو لے کے آؤ ان کے اوپر، اب ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو مختلف مقامات پر قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ جو ہے کہتے ہیں الذین، اب یہاں پر بھی اسی قسم کا ذکر موجود ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعرفونہ یہ اس نبی کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی اتنا واضح انداز میں جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ وہ نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو جانتے ہیں، بلکہ کیا کہا، نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ انسان بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو صرف اس وجہ سے جانتا ہے کہ اس کو سوسائٹی نے یہ بتایا ہے، اس کو ماں نے یہ بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے۔ اگر بچہ چھوٹا سا جب پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کو کسی اور شخص کے حوالے کر دیا جائے، جیسے لے پالک ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی یہی سمجھتا ہے کہ یہی میرا باپ ہے، اس کو کیا پتا۔ بچے کو تو سوسائٹی بتاتی ہے، معاشرہ بتاتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا والد ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے
وہ بچپن سے ہی یہی سمجھتا ہے میرا والد ہے، میرا والد ہے، میرے والد ہے، اور پھر اس کا براٹ اپ بھی اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو باپ کی معرفت بتانے سے ہوتی ہے، لیکن بچے کی معرفت کے لیے کوئی بتاتا نہیں ہے، اس کو خود پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا، بچے کا باپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، یعنی پیدائش سے بھی پہلے سے وہ بچے کو جانتا ہے، پیدائش سے بھی پہلے سے بچے کو جانتا ہے کہ یہ جو ماں کی کوکھ میں بچہ پل رہا ہے یہ میرا بچہ ہے، اس کو تو پہلے سے پتا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مثال، یہ تشبیہ اللہ رب العزت نے اتنی بلیغ ارشاد فرمائی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب بھی تم ان کو جانتے تھے، جب وہ آ گئے ہیں تب بھی جانتے ہو کہ یہ وہی ہیں، جب نہیں آئے تھے تب بھی ان کو جانتے تھے۔ تو جیسے باپ اپنے بچے کو پیدائش کے بعد بھی یقین کے ساتھ جانتا ہے اور پیدائش سے پہلے بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، تو تم بھی ان کو اسی یقین کے ساتھ جانتے ہو، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن کی تشبیہات کتنی بلیغ ہے۔ اب پڑھنے والا پڑھتا ہوا گزر جائے، ترجمہ پڑھنے والا ترجمہ پڑھتے ہوئے گزر جائے، لیکن اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے۔ اللہ نے باپ کی مثال کیوں نہیں دی، اللہ نے بیٹے ہی کی مثال کیوں دی؟ یہ وہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن میں غور کرتا ہے، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے، یا جس نے قرآن بہت تھورولی پڑھا ہے، جس نے قرآن کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کر کے پڑھا ہے، جس نے مختلف تفاسیر کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ یہ جو نکات ہوتے ہیں باریک، یہ پھر ان لوگوں پر آشکار ہوتے ہیں، ورنہ قرآن پڑھنے والا پڑھتا وہ گزر جاتا ہے، ترجمہ پڑھنے والا بھی ترجمہ پڑھ کے گزر جاتا ہے، یہ باتیں پلے نہیں پڑتی۔ تو یہ قرآن کا اعجاز اسی وجہ سے تو قرآن کی مثال لانے سے قاصر رہے، باوجود اس کے کہ عربی جانتے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت فصیح و بلیغ ہیں، لیکن قرآن کی مثل نہیں لا سکے، اس لیے کہ قرآن کی مثل اگر لائیں تو کیا قرآن صرف عربی ہے؟ بلکہ قرآن کے اندر تو بلاغت بھی ہے۔ تو پھر ایسے لوگ کہاں سے لائیں کہ جو قرآن لکھنے والے ہوں، عربی بھی اچھی ہو اور بلیغ بھی ہوں؟ چلو وہ بلیغ تو ہیں، تو کیا قرآن کے اندر صرف بلاغت ہے؟ قرآن کے اندر تو سیاست بھی ہے۔ تو اب ایسے لوگ کہاں سے لائیں کہ جو بلیغ بھی ہوں، عربی بھی ہوں، بلیغ بھی ہوں، پھر سیاست بھی جانتے ہیں؟ چلو ایسا بندہ مل بھی گیا، تو کیا قرآن کے اندر صرف عربی، بلاغت اور سیاست ہے؟ قرآن میں تو طب بھی ہے، پھر ایسا بندہ کہاں سے لائیں کہ جو عربی بھی جانتا ہو، بلیغ بھی ہو، منطقی بھی ہو، سیاست بھی جانتا ہو، طب بھی جانتا ہو؟ تو کیا قرآن کے اندر صرف یہی چیزیں ہیں؟ قرآن کے اندر تو سیاروں کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر تو فلکیات کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر تو ارضیات کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر تو سمندروں کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر تو جناب پودوں کا علم بھی ہے، قرآن کے اندر تو شجر و حجر کا علم بھی ہے۔ قرآن میں تو اتنے علوم ہیں۔ قرآن میں غور کرنے والا قرآن کے اندر سے علوم نکالتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، مفسرین کے سردار ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میرے اونٹ کی اگر رسی بھی گم ہو جائے گی تو میں قرآن پڑھ کے اپنے اونٹ کی رسی تلاش کر لوں گا۔ میرے اونٹ کی رسی اگر گم ہو جائے، میں قرآن پڑھ کے اونٹ کی رسی تلاش کر لوں گا۔ قرآن کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے اونٹ کی رسی کہاں ہے، یا کم از کم اس سے، اس کی برکت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ برکتیں اٹھانے والا بھی تو ہو، قرآن میں اتنا غور و خوض کرنے والا بھی تو ہو۔ تو قرآن تو علوم و عرفان کا خزانہ ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ایسا نہیں ہے، کوئی خشک ایسا نہیں ہے اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جس کا تذکرہ قرآن میں موجود نہ ہو۔ اس کتاب مبین کے اندر اللہ نے ہر رطب و یابس کا ذکر کر دیا ہے، ہر خشک کا ذکر موجود ہے، ہر تر کا ذکر موجود ہے۔ اب غوطہ خوری کرنے والا کوئی ہو، اس میں سے موتی نکالنے والا کوئی ہو، تو یہ ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم کی مثال لانے سے قاصر ہیں۔ کبھی پڑھو تو لگتا ہے کہ کسی شاعر کا کلام ہے، جبھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو لگتا ہے کسی شاعر کا کلام ہے۔ جب حضور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، تو پیچھے سے آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو اتنے زبردست، اس میں مقفع مسجع قافیے ہیں، ردیف ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو فوراً حضور نے آیت پڑھی وما هو بقول شاعر، قرآن کی آیت ہے قلیلا ما تؤمنون۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، تو فوراً انہوں نے پڑھ بھی دیا، انہوں نے کہہ دیا کسی شاعر کا کلام نہیں، لگتا ہے کوئی نجومی ہے۔ تو قرآن نے اس کے فوراً بعد کہا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اسی وقت وحی کا نزول ہوا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، کہ یہ کسی نجومی کا، کسی کاہن کا بھی کلام نہیں ہے۔ اب وہ لوگ گھبرا گئے، یہ کیا جو ہم سوچتے ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نجومی بھی نہیں ہے، یہ کوئی کاہن بھی نہیں ہے، کوئی جادوگر بھی نہیں ہے، کوئی شاعر بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا تنزیل من رب العالمین، یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کی جانب سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے کلام کا مقابلہ کرے گا، خدا کے کلام کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ آسان بات یہ ہے، دو لفظوں میں بات یہ ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی اس وجہ سے نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا کبھی، کہ یہ کوئی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ اور مزے کی بات، ایک بات چلے اور آپ کو بتاؤں، انسان کے کلام میں تفاوت ہوتا ہے، اور انسان کا کلام عمر جیسے جیسے بڑھتی رہتی ہے، علم جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے، انسان کا کلام بہتر سے بہترین ہوتا رہتا ہے، انسان کا کلام نکھرتا رہتا ہے۔ جب ایک خطیب نیا خطابت شروع کرے تو اس کی خطابت میں اتنی پختگی نہیں ہوگی جتنی پختگی 10 سال بعد ہوگی۔
اور پھر 10 سال بعد وہ سمجھتا ہوگا کہ میں بڑا زبردست خطیب ہو گیا ہوں، لیکن 20 سال کے بعد بولے گا کہ یار میں پچھلے 10 سال جو خطابت کرتا تھا پتہ ہی نہیں کیا بولتا تھا، مجھے اب سمجھ میں آیا خطابت ہوتی کیا۔ اور پھر 10 سال اور گزر جائیں گے تو پھر مزید پختہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی قلم کار، لکھنے والا، کوئی مصنف ہو، شروع میں کتابیں لکھتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بڑا تیر مار دیا، 10 سال بعد اپنی کتابیں جب پڑھتا ہے بولتا ہے میں نے کیا کیا تھا، لگتا ہی نہیں میری کتابیں۔ تو فکر انسان کی پروان چڑھتی رہتی ہے، فکر انسان کی بلند ہوتی رہتی ہے۔ اچھا جب نیا لکھنا شروع کرتا ہے نا، مشکل باتیں کرتا ہے، مشکل کلام کرتا ہے، مشکل تراکیب، اور خوش ہوتا ہے، سمجھتا ہے کہ شاید میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا کلام آسان ہو جاتا ہے، کلام آسان ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لوگ اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے جیسے اس کی فکر پروان چڑھتی ہے، اس کی باتیں آسان ہوتی جاتی ہیں، اس کے الفاظ آسان ہو جاتے ہیں، ان الفاظ میں چاشنی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ تو ہے انسان کی فکر جو ترقی پذیر ہے۔ قرآن کریم کی پہلی آیت پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اور پھر پڑھیں الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان۔ آپ کو قرآن کریم میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آئے گا۔ پہلی آیت پڑھ لیں، درمیانی آیت پڑھ لیں، آپ آخری آیت پڑھ لیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کو یہ لگے گا ہی نہیں کہ ابتدائی کلام کسی اور کا تھا، آخری کلام کسی اور کا ہے، فکر پروان چڑھ رہی ہے، بلکہ جس مضبوطی کے ساتھ پہلی آیت کھڑی ہے اسی مضبوطی کے ساتھ آخری آیت بھی کھڑی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، اور میم پہ اختتام، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، اور نون پہ اختتام۔ اتنا شاندار کلام، قرآن کو کہیں سے بھی پڑھ لیں، قرآن اسی طرح شاندار ہے۔ تو یہ بھی اس بات کو واضح کرتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کہیں بھی کوئی کمزوری نظر نہیں آئی۔ پہلی آیت پڑھو، درمیانی آیت پڑھو، آخری آیت پڑھو، فصاحت و بلاغت کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، علوم و عرفان کی انتہاؤں کو چھو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یقیناً رب کریم کے کلام ہی کا اعجاز ہے، اور یقیناً یہ اسی کی شان ہے، اور ماہ رمضان میں ہم اس شان کا اظہار دیکھتے ہیں۔ ایک حافظ کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ دلوں میں وہ بس جاتا ہے، دلوں میں وہ اتر جاتا ہے، دلوں میں وہ گھر کر لیتا ہے، سینے کے اندر پورا مجزن ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو یاد کیا جا سکے، جس کو حفظ کیا جا سکے، لفظ بلفظ اسے پڑھا جا سکے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی۔ کرسچنس کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جب مناظرے ہوتے ہیں یا جب گفتگو ہوتی ہے تو اس کے اندر ایک نقطہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی بائبل کی طرح 4 آیتیں تو سنا دو، فلاں جگہ سے سنا دو، فلاں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی۔ وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ اچھا یوں بھی نہیں کہ جو حافظ قرآن تراویح پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، یا شبینے یا اور کسی انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پورے سال اس کو یاد رکھنے کے لیے پورے سال یاد کر رہا ہے، پورا سال پڑھ رہا ہے۔ جس نے تراویح پڑھائی ہے نا، یہ تراویح کی بھی برکت ہے، یہ رمضان کی بھی برکت ہے، یہ قرآن کا تو ویسے ہی اعجاز ہے۔ پورے سال قرآن بند رہے، پورے سال قرآن بند رہے، تراویح سے پہلے 2-3 مرتبہ دہراؤ اور جا کر قرآن پھر سنا دو، ویسے کا ویسے یاد ہے۔ ویسے تو پورا سال پڑھنا چاہیے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ پورا سال اگر حافظ نے نہیں بھی پڑھا، رمضان میں قرآن کھولتا ہے اس کو پھر یاد ہوتا ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے۔ اگر کوئی بہت محنت کر لے، بہت محنت کر لے، تو بھی وہ پورا سال اس کو یاد رکھنے کے لیے ہر وقت پڑھتا رہے گا، ہر وقت پڑھتا رہے گا، پھر بھی چانسز آف ایررز بہت زیادہ ہوں گے جو کہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہوتے۔ آخری بات کریں گے، ابھی تو ہمارا 7واں سپارہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا، 8واں سپارہ شروع ہونا تھا۔ آخری بات کر کے بس اختتام کریں گے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ کہہ لیں یا ایک مشاہدہ کہہ لیں یا آپ کا ایک انداز دلبرانہ کہہ لیں، وہ مذکور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو واقعات ہیں نا قرآن کریم کے اندر، انتہائی دلچسپ ہیں، انتہائی دلچسپ ہیں، زبردست ذہانت، زبردست فطانت۔ ویسے تو ہر نبی اللہ کا بہت ذہین ہے، ہر نبی اللہ کا بہت فطین ہے، لیکن جس کو جتنا مقام اللہ نے اپنی بارگاہ میں عطا فرمایا ہوا ہے، جتنا قرب عطا فرمایا ہوا ہے، جتنے مناسب عطا فرمائے ہوئے ہیں، ان کی شانیں، ان کی ادائیں بھی پھر نرالی ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ان کی ادائیں بھی پھر ایسی خلت والی ہیں، ان کی ادائیں بھی ایسی خلیلی اور دوستی والی ہیں، ان کی باتیں بھی پھر ایسی ہیں۔ نارے نمرود میں ڈال دیا اللہ نے، اس کو آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور نمرود کے ساتھ جو آپ کے مناظرے ہیں وہ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، تو بڑے شاندار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اچھا یہ آزر کا ایک ذکر قرآن میں آیا ہے، یہاں بھی آیا ہے اور بھی جگہوں پر آگے بھی آئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے لِأَبِيهِ آزَرَ، اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً کہ تم بتوں کو معبود بنا کر رکھتے ہو، إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، تمہاری پوری قوم کو دیکھا ہے کہ اس کھلی گمراہی کے اندر پڑی ہوئی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ایک نام آیا ہے آزر، آزر،
لأبیہ آزر، اپنے باپ آزر سے حضرت ابراہیم نے کہا۔ اس کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بتوں کے پجاری تھے، اور یہ آزر کو چونکہ قرآن نے باپ آزر کہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ باپ تھے۔ حالانکہ علماء محققین نے یہ کہا کہ یہ جو ہے نا آزر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا۔ اچھا باپ کیوں کہا؟ ہم اردو میں بھی چچا کو باپ کہہ دیتے ہیں، باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے چچا، اور عربی میں بھی، عربی کا بھی ایک خاص انداز استعارہ ہے کہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو قرآن نے جہاں باپ کہا ہے وہاں یہ چچا مراد ہے، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں یا آپ کے جو اور اوپر چلے جائیں آپ، وہ سارے کے سارے بتوں کی عبادت سے پاک ہیں، وہ سارے شراب سے پاک ہیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے، اور قرآن کریم کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح فرمان موجود ہے کہ کنت انتقل من الارحام الطاہرۃ من الاسلاب الفاخرۃ الی الارحام الطاہرہ، ما زلت انتقل من الاسلاب الفاخرۃ الی الارحام الطاہرہ، کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہاں تک جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں، میرا نور جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، میرا مادہ جو منتقل ہوتا ہوا آیا ہے، حضرت ابراہیم سے لے کے یہاں تک میرے سارے آبا، میرے سارے اجداد اور میری ساری مائیں وہ ساری ایسی ہیں کہ جو پلیدی سے پاک ہیں، وہ سارے باپ، وہ ساری پشتیں قابل فخر ہیں، اور وہ ساری مائیں، وہ سارے رحم ماؤں کے وہ پاک ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اجداد میں جتنے آتے ہیں اور آپ کی ماؤں میں جتنے آتے ہیں ان میں کسی نے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ اللہ نے ایک خاص اہتمام فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مادہ ہے، آپ کا جو نور مبارک ہے، اس کی منتقلی کا یہ خاص اہتمام کیا حضرت آدم سے لے کر یہاں تک کہ آپ کے آبا و اجداد میں، آپ کی ماؤں میں کوئی بھی بتوں کا پجاری نہیں، لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہیں وہ بتوں کے پجاری نہیں، بلکہ یہاں یہ سچا، یہ تو ہو گئی ایک بات۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی مومن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو معاذ اللہ کچھ لوگ مشرک کہتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین بھی اس حدیث کے تحت دیکھ لیں، اور اسی طرح بہت سارے دلائل ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان پر۔ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر اگر موضوع بنا تو عرض کریں گے۔ ابھی ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ انی اباک و قومک فی ضلال مبین، انہوں نے اپنے چچا آزر سے کہا کہ میں تمہیں بھی اور تمہاری قوم کو بھی دیکھتا ہوں کھلی گمراہی میں۔ وکذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا۔ اچھا وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اب جو بھٹکا ہوا شخص ہوتا ہے، جو خدا پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کو کبھی تو سورج خدا لگتا ہے، کبھی تو چاند خدا لگتا ہے، کبھی کچھ خدا لگتا ہے، کبھی ستارے خدا لگتے ہیں۔ تو فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات ہو گئی تو آزر نے کہا کہ یہ جو ستارے ہیں نا یہ میرے خدا ہیں، یہ جو ستارے ہیں یہ میرے خدا ہیں۔ قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب الافلین، جب وہ چھپ گئے، دوبارہ اجالا ہو گیا، ستارے چھپ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی یہ کیسا خدا ہے، رات میں آتا ہے اور دن میں چھپ جاتا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حاضر جوابی تھی۔ یہ نا قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ انداز نظر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، وہ آگے چل کے انشاءاللہ ایک اور ذکر آئے گا، وہ وہیں پر کریں گے کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، وہ بھی بڑا زبردست مزیدار قصہ ہے اور آپ کی حاضر جوابی۔ پھر جب چاند ظاہر ہوا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب چاند ظاہر ہوا، چمکنے لگا، تو کہا اس نے کہ یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، جب وہ چھپ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو میں بھی گمراہ قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، تو جب سورج ظاہر ہوا تو اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے اور یہ بڑا ہے، هذا اکبر۔ فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون، تو جب وہ چھپ گیا تو کہا کہ اے میری قوم، میں شرک سے بری ہوں جو تم کرتے ہو، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو پھیر دیا ہے، یہ وہ دعا ہے جو قربانی کے وقت پڑھتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو بھی اللہ نے اتنی قبولیت اور اتنی شہرت عطا فرمائی، کوئی دعا قربانی کے وقت پڑھ رہے ہیں، کوئی دعا نماز میں پڑھ رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نا ایک خاص اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے، خاص قرب ہے، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد کہتے ہیں، اپنا جد کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے اللہ کے گھر کو اپنا کعبہ بنایا، اپنا قبلہ بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑی خاص محبت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے انبیاء سے بے شمار محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔